اس انسان کے ساتھ اللہ کا بڑا گہرا پیار بھی ہے، اس انسان کے ساتھ رب کی محبت ہے، اور اتنی محبت ہے کہ جس چیز کو رب الجلال نے پیدا فرمایا کن، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن، جب کن فرمایا وہ چیز بن گئی۔ مگر جب انسان کو بنانے کی باری آئی کن کا استعمال نہیں فرمایا، اتنا پروٹوکول اس کو دیا، وَإِذْ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، رب الجلال نے فرشتوں میں اعلان فرمایا کہ میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، میٹیریل کو دیکھا، یا اللہ تو ایسا شخص اپنا نائب بنا رہا ہے جو لڑائیاں کرے گا، دھینگا مشتی کرے گا، دنگا فساد کرے گا، عزتوں کا لٹیرا ہوگا، وہ بدماشیاں کرے گا۔ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، دیکھو تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں، تمہاری نظر کچھ اور دیکھ رہی ہے مگر میں کسی اور کو دیکھ رہا ہوں، تم چوروں کو دیکھ رہے ہو، عیاروں کو دیکھ رہے ہو، ہونے والے مکاروں کی طرف تمہاری نظر اٹھ رہی ہے، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا کوئی آدم صفی بھی ہوگا، میں دیکھ رہا ہوں کہ نوح نجی بھی ہوگا، موسیٰ کریم بھی ہوگا، عیسیٰ روح اللہ بھی ہوگا، کہ عبداللہ کا راج دلارہ آمنہ کا لال بھی ہوگا۔ تمہاری نظر کچھ اور دیکھ رہی ہے، میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں۔ اور فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس کی نوک پلک کو ٹھیک کر لوں، اسے میں درست کر دوں، تو فرشتوں تمہارا کام یہ ہے فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ یا یوں سمجھے کہ ساری قوتوں کو حضرت انسان کے سامنے سجدہ ریز کر دیا، اور انسان کو یہ احساس دلا دیا کہ کائنات کے اندر جتنی قوتیں ہیں یہ تمہاری اطاعت میں ہیں۔ ہواؤں کا جھونکا مرکز تو ہے، ستاروں کے جھرمٹ میرے بندے مرکز تو ہے، یہ طوفان، یہ ندیاں، یہ نالے، مگر انسان مرکز تو ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اسے تسویہ کر دوں، میں اس کی قوت ذائقہ بنا دوں، میں اس کی قوت شامہ کو بنا دوں، میں اس کی قوت باصرہ کو بنا دوں، میں اس کی قوت سامعہ اور لامسہ چھونے والی قوت کو بنا دوں، میں اس کو بالکل تسویہ کر دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اس کے سامنے تم سجدہ ریز ہو جانا۔ انسان تم مرکز ہے، پہچان کہ رب الجلال نے تجھے کتنا بڑا تمغہ امتیاز دیا ہے، تو کائنات کا وہ پرزہ ہے کہ سب کا تو مرکز ہے۔ اور یہ کہ جب بندوں کو بنانا چاہا، اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ انسان کو بنایا، ایک ایک مرحلے کا تذکرہ اس نے کیا، ایک ایک مرحلے کا تذکرہ کیا۔ کوئی بھی شخص اپنی تخلیق کے مراحل کو خود بیان کرتا ہوا شرما جاتا ہے۔ میں کیسے کہوں کہ میں ایک قطرہ تھا، شرما جاتا ہے، میں کیسے کہوں میں اس سے لوتھڑا بن گیا، مگر رب الجلال نہیں شرماتا۔ اے انسان، تیرے ساتھ رب کو پیار اتنا ہے کہ
کہ تیرے ایک ایک مرحلے کو وہ خود بیان فرما رہا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے تجھے بچتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، پھر تجھے ایک لوتھڑا بنا دیا، ایک بوٹی بنا دیا، اس میں ہڈیوں کو پیدا کر دیا، اس پر گوشت کا پیراہن دے دیا۔ اور لطف کی بات یہ ہے، وہ خود فرماتا ہے کہ بندے کو بنایا، دیکھا بندے کو، دیکھا اس کی آنکھوں کو، دیکھا اس کے چہرے کو، دیکھا اس کے سینے کو، فرماتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، تیرا بنانے والا کتنا پیارا ہے۔ دیکھا تو تجھے ہے، تعریف اپنی کر رہا ہے، چہرہ تیرا دیکھا، تعریف اپنی کر رہا ہے، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اے انسان، تو تجلیات ربانی کا مظہر ہے۔ اللہ رب العزت اپنی تجلیات تیرے اندر رکھتا ہے، تجھے دیکھ کر تعریف اپنی ذات کی کر رہا ہے۔